ہم غزوات پر آتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ جو ہے وہ جہاد بھی کیا، جنگیں لڑی. یہ جو غزوات ہوئے، جو جنگیں ہوئیں، ان کے بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو وہ یا تو مدافعانہ طور پر کیا گیا، اپنے ڈیفنس میں کیا گیا، یا کسی فتنے کے استحصال کے لیے کیا گیا. کیا ایسا نہیں ہوا ہے غزوہ بدر میں خاص کر کے کہ وہاں پر کفار کی طرف سے تو اقدام نہیں کیا گیا تھا، وہ تو وہاں سے شام کا ایک لشکر آ رہا تھا، وہ تجارتی سامان لے کر آ رہا تھا، اور حملہ تو مسلمانوں نے کیا. تو ہم یہ کیسے اس کو کہیں گے کہ یہ ڈیفینسو تھا، آفینسو نہیں تھا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوا. دیکھیے، ایک قافلہ آ رہا تھا، قافلے کے بارے میں ان کے ہاں یہ خبر گرم کر دی گئی کہ مسلمان شاید اس پر حملہ کرنے والے ہیں. مسلمانوں کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. قرآن مجید نے اس کی تردید کر دی ہے. یعنی اس زمانے میں چونکہ مسلمان ایک طرح سے ایٹ وار تھے، ایک جنگی صورتحال تھی، اور اس میں مختلف قافلے گزرتے تھے تجارتی، ایک دوسرے سے خطرہ بھی محسوس کرتے تھے. اس کو قریش نے بہت بڑھا چڑھا کے لوگوں کے ہاں ایک پروپیگنڈے کی فضا پیدا کی، پھر لوگوں کے جذبات بھڑکانے کے بعد ان کو اکٹھا کیا اور حملہ آور ہوئے. یعنی بدر میں وہی حملہ آور ہوئے ہیں. مدینے سے کوئی 80 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ سارا مارکا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ مسلمان گئے اور انہوں نے جا کے حملہ کر دیا، ان کے حملے کو بھی روکا ہی گیا ہے. اور یہ حملہ انہوں نے قافلے کی بربادی یا قافلے پر غارت گری کا بہانہ بنا کے کیا. حملہ آور وہی ہوئے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی مدافعت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چونکہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ان کو سزا دینی ہے، تو اس وجہ سے اس کو یوم الفرقان قرار دے دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا، اور ان کی ساری لیڈرشپ ختم کر دی گئی. تو یہ اللہ کے گویا عذاب کی پہلی قسط تھی جو بدر میں ان کے اوپر نازل ہو گئی. اس کا سبب وہ خود ہی بنے، خود ہی حملہ آور ہوئے. ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے جا کے مکے پہ حملہ کر دیا.